شادی بیاہ میں بہت ہوتا ہے یار یہاں کرنی ہے کہ وہاں کرنی ہے کہ یہاں پھر جب ہو گئی ابے یار وہاں کر لیتا تو مجھے بتا بھی رہے تھے. یہ انسان کی فطرت ہے. ہم جب کالج میں پڑھتے تھے نا تو ہمارے ایک دوست تھے, ان کو پینٹیں خریدنے کا بہت شوق تھا, پہننے کا بھی خریدنے کا بھی. تو ہم ایس ایم سائنس کالج سے نکلتے, یہ بولٹن مارکیٹ میں نا پوری پینٹوں کی شرٹوں کی دکانیں ہیں. ان کے بچے اب تو ماشاء اللہ بیٹھے ہوئے ہیں, بیان میں یہ بیٹھے ہوئے ہیں, ان کے ابا کی بات کر رہا ہوں. تو وہ کیا ہوتا تھا, وہ پینٹ خریدی, گھنٹہ لگا دیتا. وہ اب تو نیک بن گئے, ان کے ابا کی بات کر رہا ہوں, وہ ناراض نہ ہو جائے. وہ بیان میں ایڈیٹنگ بھی وہی کرتے ہیں, یہ والا قصہ نکال نہ دیں کہیں, بیان میں ایڈیٹنگ بھی انہیں کے ذمہ ہے. گھنٹہ لگا دیتے تھے وہ ہمارے دوست صاحب پینٹ خریدنے میں, یار یہ والی نہیں, یہ والی, یہ والی نہیں, یہ والی. ایک گھنٹے کے بعد جب خریدی تو اگلی دکان میں جو پینٹ ہے وہ اس سے اچھی, یار یہ والی. تو یہ انسان کی نیچر ہے, یہ سب کے ساتھ ہوتا ہے. آپ منڈی سے جانور خریدیں, صبح سے لے کے رات تک خریدنے میں لگا دو گے آپ, سودا لے کے جیسے ہی نکلے ابے یار یہ کتنے کا, یہ 80 کا, ابے میں نے 85 میں کیا پکڑ لیا یار. یہ ہوتا ہے. اپنی چیز کے علاوہ دنیا کی ہر چیز اسی وقت اچھی لگنا شروع. شادی کرتے ہی اپنی بیوی کے علاوہ ہر ایک کی بیوی اچھی لگنا شروع ہو جاتی ہے. یہ شادی شدہ لوگوں کے ساتھ مسئلہ ہے. جیسے ہی شادی کریں گے نا اپنی کے علاوہ ہر ایک کی اچھی لگ رہی ہے. یہ ان لوگوں کی عادت ہے جن کا تقدیر پر ایمان بولو نہیں ہوتا. تو آپ نے ہر کام سے پہلے اسباب اختیار کرے. جب کام ہو گیا تو بھائی اللہ کے لیے, میرے اللہ کے علم میں میرے لیے اس سے بہتر نہ گائے تھی نہ بیوی تھی, ٹھیک ہے, نہ بچڑا تھا نہ بیوی, نہ بکرا نہ, اللہ کے علم میں میرے لیے اس سے بہترین بکرا کوئی بھی نہیں تھا. اگرچہ یہ صبح سے بک رہا ہے, بول رہا ہے کچھ نہ. تو اسی طرح جب خوب محنت کرو, جب ہو گئی شادی ہو گئی, اللہ کے علم میں اس سے بہتر میرے لیے کوئی بیوی ہو نہیں سکتی. اس کی خامیاں ہیں یار, خامیاں تو سب میں ہوتی ہیں. ہمارے حضرت فرمایا کرتے تھے کہ جب تک شکر کا جذبہ پیدا نہیں ہوگا, جب تک یہ عقیدہ نہ رکھیں کہ جتنی خوبصورت میری بیوی ہے, چاہے وہ جتنی ٹیڑھی میڑھی ہو, آڑی ترچھی, اللہ کے علم میں میرے لیے اس سے خوبصورت کوئی بھی نہیں تھی. وہ ہوں گی بہت ساری, وہ میرے لیے اللہ نے پیدا ہی نہیں کی. میرے لیے جتنی عورتیں تھیں نا ان میں سب سے خوبصورت یہ تھی. جب تک یہ جذبہ نہیں ہوگا آپ کو سکون. اور عورت بھی یہ سوچے بھائی جتنے میرا میاں کتنا ہی آڑا, ڈینٹنگ پینٹنگ کا بہت کام ہے اس میں, ٹھیک ہے نا, بہت کام ہے, لیکن اللہ کے علم میں میرے لیے اس سے بہتر ہسبینڈ ہو نہیں سکتا. وہ ہوں گے. وہ خواتین کی بھی عادت ہے ناشکری والی. عورتیں اکثر اپنے میاں سے بحث کر رہی ہوتی ہیں, اس کے میاں کو دیکھا وہ تو یہ شاپنگ کراتا ہے, وہ تو یہ خریداری کرتا ہے. اس کے میاں میں جو خامیاں ہیں وہ بیان نہیں ہوتی. ایک صاحب کہنے لگے, ایک خاتون نے کہا کہ بھئی وہ انگریز شوہر ہے, وہ اتنا تھینک یو, اتنے اچھے اخلاق سے اپنی بیوی سے بات کرتا ہے, اور ایک آپ وہ گالیوں سے بات شروع کرتے ہو, گالیوں پہ ختم کرتے ہو. تو میں نے کہا گالیاں والی تو نہیں دینی چاہیے, لیکن اس کو بولو یہ جو انگریز ہوتے ہیں نا, صرف تھینک یو کے علاوہ ایک دھیلا اپنی بیوی کو دے کے دکھائے. تو آپ اپنی وائف سے بولو کہ سارا نان نفقہ میرا معاف کر دو, گیس بجلی کا بل معاف کر دو. پھر اور اس ہر نوٹ کے بدلے میں ایک تھینک یو. نہیں آ رہی بات, ہر نوٹ کے بدلے میں ایک تھینک یو. تو تھینک یو کی گردان پوری بیٹھ کے سنا دے گا. زندگی میں کبھی اس کی پیشانی میں بل نہیں آئے گا. تو یہ انسان کی نیچر ہے. دوسرے کی خامیاں نظر نہیں آتی, خوبیاں, اور اپنے والے کی خوبیاں نظر نہیں آتی, خامیاں نظر آتی ہیں. یہ مرد کے ساتھ بھی ہوتا ہے, عورت کے ساتھ بھی. لیکن جن کی طبیعت میں اللہ نے شکر کا جذبہ رکھا ہے, تقدیر پر ایمان رکھا ہے, وہ کہتے ہیں اللہ کے علم میں میرے لیے اس سے بہتر کوئی بھی نہیں. کوئی اگر تعریف بھی کرے نا اس کے سامنے, عورت کے سامنے, کہ میرے میاں تو اتنے اچھے ہو گئے, تیرا میاں میرے میاں سے اچھا نہیں ہو سکتا. صحیح ہے نا, اس کو یہ بتایا کریں, سمجھا دیں جا کے گھر والوں کو. اور جن کا تقدیر پر ایمان نہیں ہے نا, ساری زندگی کنفیوز, ساری زندگی. بہت سے لوگ ہم نے دیکھے کاروبار میں بہت مشورے کر لیے, سب کچھ, اب کاروبار شروع کیا, یار پتہ نہیں یہ والا کرنا چاہیے تھا کہ بھی نہیں کرنا چاہیے تھا. ہماری ایک ریلیٹو خاتون تھی, ان کا
انہوں نے اپنے بچے کو کون سے اسکول میں پڑھانا ہے 6 مہینے لگا دیے ان کی کھوپڑی میں بات. پھر اسکول میں ایڈمیشن کروایا تو ٹینشن, وہاں والا زیادہ اچھا تھا یہاں والا. یہ کنفیوژن اس کو ہوتی ہے جس کا تقدیر پر ایمان. بھائی آپ نے اسباب اختیار کر کے ایک فیصلہ کر لیا, فتوکل علی اللہ, کیا کرنا ہے اللہ پہ توکل. بہت مشکل ہے بات سمجھانا اس زمانے میں. تقدیر کا جو عقیدہ شریعت نے بیان کیا ہے اس کا بھی لوگ غلط استعمال کر رہے ہوتے ہیں, غلط جگہ فٹ کر رہے ہوتے ہیں اس کو. ہمارا عقیدہ ہے نا کہ سب کچھ پہلے سے کیا ہے, طے شدہ, موت لکھی ہوئی, رزق لکھا ہوا, حتیٰ کہ جنت جہنم بھی لکھا ہوا ہے. قرآن نے یہ عقیدہ بیان کیا موٹیویٹ کرنے کے لیے, مایوس کرنے کے لیے نہیں. ہم کیا ہو رہے ہیں مایوس کہ یار جب جنت بھی لکھی ہوئی جہنم بھی لکھی ہوئی تو عمل کا کیا فائدہ, جانا تو جہاں ہے وہیں جائیں گے ہم, ٹھیک ہے نا. جب صحت اور موت لکھی ہوئی ہے تو صحت بنانے کا, جب ہر ایک کی عمر لکھی ہوئی ہے تو صبح جاگنگ کی ٹینشن لینے کا. بے بول لو کیا ہو گیا بھائی. بھائی جب لکھا ہوا ہے کہ یہ بندہ 50 سال میں مرے گا, تھوڑا بڑھا لیتے ہیں احتیاطاً, 80 سال میں مرے گا, ایک مثال دے رہا ہوں, ہم کیوں جلدی مارے ہیں اس کو 30 سال پہلے. 80